عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم أما بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف متوجہ فرمایا کہ توحید بہرحال حق تعالیٰ ہی کے لیے وہ وہی ذات ہے جو تن کٹھا ہے، وہ وہی ذات ہے جو لا الہ الا اللہ، وہ وہی ذات ہے اس کے لیے پوری کائنات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ یہود و نصارہ کی بات مستقل چل رہی ہے، وہ ہمیشہ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکون تلاش کرتے یا عیب ڈالنے یا مسلمانوں کو اپنے معبود باری تعالیٰ سے برزد کرنے میں ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم عطا فرمایا تو یہودیوں کو اعتراض ہوا، ان کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے، رخ بدلتے رہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں تھے تو بیت اللہ میں نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف اور تقریباً 16 یا 17 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کی رکوع چاہت یہ تھی کہ میرا قبلہ قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی ہو۔ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے مکانوں کے درمیان ایک جگہ نماز پڑھا رہے تھے ظہر کے وقت۔ اس دوران میں 2 رکعت پڑھا چکے تھے، 2 باقی تھیں۔ اس دوران میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان جب توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب یہ کہ کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے دوران نماز میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ قبلہ بدل دو۔ 2 پڑھ چکے ہیں تو اور اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، مسجد قبلتین نہ بنتی۔ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہیں مدینے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بیت اللہ کی طرف اور 2 رکعت بعد والی 2 رکعت بیت اللہ کی طرف اور پہلی والی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ لیکن جیسے ہی حکم آیا، سوال یہاں جیسے ہی حکم آیا، آپ علیہ السلام کی طرف سے کسی طرح کی تاخیر کی گنجائش نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی تاخیر کی گنجائش نہیں تھی، بات فوراً تسلیم کرنے کی تھی۔ ہم سے یہی مطالبہ ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یکبارگی، ایک مرتبہ میں ایک فیصلے کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے، ہماری آواز لگ گئی ہے کہ پہنچو، اور ہم سے کہہ دیا کہ آپ پہنچو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں مہلت ملنی چاہیے، ہم مہلت کے حقدار ہیں، آج کی رات گزار لیں گے، کل سے انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، نہیں، جو موجودہ وقت ہے یہاں سے بات شروع ہوگی، یہاں سے بات شروع ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، آپ علیہ السلام عصر کی نماز کا انتظار فرما لیتے، آپ علیہ السلام کا اعلان فرماتے، تمام امت کو جو اس وقت موجود تھی مدینہ منورہ میں، سب تک یکبارگی اعلان پہنچا۔ کچھ لوگوں نے نماز بیت اللہ کی طرف پڑھی اور کچھ لوگوں نے نماز بیت
بیت المقدس کی طرف بڑھی. یہ حجاز کی کیفیت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کو تسلیم فرمایا. سب سے پہلے حکم میرے لیے، جو لوگ موجود ہیں ان تمام کے لیے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات پر اس عمل کو پورا کیا. پھر اثر کی نماز میں پورے مدینے کا قبلہ بدل چکا تھا. یہ نظام ہے. ہم اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں، اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، بیٹی بنا لی. اس نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح کو بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کے نصرانیوں نے. مشرکین نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو بیٹیاں بنا ڈالا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام سے بری ہے. قرآن پاک کہتا ہے اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اتنی بے نیاز ذات ہے، اتنی بے نیاز ذات ہے. آپ اندازہ لگائیں، صرف ذرا سا سوچیں ایک لمحے کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف وزن میں کمی کرنے پر پوری قوم کو تباہ کر دیا. کیا فرق پڑا اللہ تعالیٰ کو؟ کیا فرق پڑا؟ خرچہ کیا؟ نہیں کیا. ہم تمام موجود ہیں، اتنے عرصے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آکسیجن اور ہر طرح کی ضروریات ہماری پوری ہے. صحت، بیماری، آزاری، رزق، ہر طرح کا انتظام ہمارا مکمل ہے. کون پیچھے؟ روٹی تو صحیح. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں تم دیکھتے نہیں ہو. اور بات کہتا ہے وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں نشانیاں ہیں، زمین میں نشانیاں ہیں. یہ سارا کا سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کے پیچھے کوئی ہے. وہ جو ہے وہ وہی ہے جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے. اللہ پاک کے نام گرامی کو آپ اس کے طرح انسائکلوپیڈیا نکالیں. اللہ پاک کا نام کا پہلا لفظ ہے الف. اس نام کو اس الف سے پکارے تو کیا ہے؟ خود اللہ کا اپنا نام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی معبود اس کا زندہ و جاوید. آپ نے اللہ پاک کے نام کے الف کو ہٹا دیا، کیا بنا؟ للہ. نہیں توڑ سکے، کیا بنا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ وحدہ لا شریک کا ہے. اگر نئی بات نہیں بنی اس کو بھی توڑ دو. یہاں سے لام کی زیر کو بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، اس کی زیر کو بھی ہٹا دیا. کیا بچ گیا؟ لہو. بل لہو ما فی السماوات والارض. پھر بات وہیں آ گئی، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں سب اس کا ہے. ہماری زمینیں، ہمارا وجود، ہماری ذات، اس کے اندر میں ہم اپنے لیے تکبر ڈھونڈا کرتے ہیں، اس کو اپنی انا سے پالا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں وہ اس کا ہے. تو کیا اور کس کے ہوئے؟ وہ مشرک، وہ یہود و نصارہ، وہ مجوس، وہ حنوف، وہ سارے کس کے ہوئے؟ اسی کے ہو گئے. انہی سے پوچھا جائے، انہی مشرکین سے پوچھا جائے. قرآن پاک کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے. تم اپنے کفر پر ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، لیکن یہ بات کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا؟ کیوں کہتے ہو؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. انکار کر کے تو دکھاؤ. ہم آج نہیں کہہ رہے، ہم 1440-44 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. آج بھی تم دیکھ لو، ہر چیز کی تخلیق کے پیچھے پانی کو ایک بنیاد حاصل ہے، ہر چیز کے پیچھے. تو کہتے ہو سائنس آگے بڑھ گئی. قرآن پاک نے کہا آگے بڑھ کے تو دکھاؤ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تم نے کہا کہ قرآن پاک پڑھو، پرانے زمانے کی
بینات، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ الا افک مفترا، یہ وہ جھوٹ باندھا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم کہتے ہو کہ تم قرآن غیر ھذا او بدل، تم اس کے علاوہ قرآن لے کر آ جاؤ، اس کو بدل ڈالو، کیوں تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نفس کی خواہش کے مطابق حق تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کرنا تھا، حق تعالیٰ کے تم پابند ہو، حق تعالیٰ تمہارے پابند نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا ڈالا۔ ہم کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف نماز میں اللہ پاک کو جانتے ہیں، صرف نماز میں، جھوٹ بولنے کے لیے، ہیلے بہانوں کے لیے، اپنے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی حجتیں ہیں، کتنے دلائل ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے دلائل ہیں۔ ایک ساتھی کو آپ رات چلتے رہو گے، اس سے کہیں نماز پڑھ لو، آپ سے کہے گا کپڑے خراب ہیں، وہ آپ سے کہے گا پڑھ چکا ہوں۔ ہماری مسجد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، لوگ کہتے ہیں تصویریں لینے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ لو، نماز پڑھیں گے، اندر میں پڑھ کر آئے۔ ہم مسجد کے اندر رہ کر اذان دے کر نماز نہیں پڑھ سکے اب تک، اور آپ کیسے پڑھ کر آ گئے؟ ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ یہ جس چیز کی پوجا کر رہا ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو کھول دیتا ہوں۔ دیکھیے، بتوں کی عبادت شروع ہوئی تو اس کا ماضی کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کا ماضی کیا تھا؟ بزرگوں کی تمثیل، اپنے بزرگوں کا تقدس، ان کی تمثیلیں بنائی، پہاڑوں کو تراشا، کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو تمہارا کام بن جائے گا۔ آہستہ آہستہ وہ توسل، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ وہ ہٹا دیا گیا شیطان کی طرف سے، اور بات سمجھا دی گئی کہ تم ہو اور یہ تمہارے معبود، ان کو بولو یہ تمہارا کام کر دیں گے۔ کام ہونے بھی لگے۔ کیوں ہونے لگے؟ شیطان کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے طاقت دی گئی، سوائے تخلیق کے، پیدا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرے پاس تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی سلطنت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے تم کو پکارا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری بات پر لبیک کہا، میرے پاس کچھ نہیں کہا۔ اور دوسری بات، شیطان کہتا بھی سچ ہے۔ جب شیطان نے انسان کو کفر پر لگا دیا تو اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین معبود باری تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ہم تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ کیا وہ سچا ہے؟ جو پہلی بات میں نے کہی وہاں وہ سچا ہے۔ ہم اس کی دعوت پر اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس نے ہمیں کان سے پکڑ کر نہیں روکا، اپنے پاس اندر نہیں کھینچا۔ اس کی دعوت تھی، دنیا کی چکا چوند تھی، اس کی خوبصورتی تھی، زیب و زینت تھی، اس نے ہمیں اپنی طرف ڈائر کیا، ہم بھی چل پڑے، اچھا لگا چل پڑے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو رہا یہ ہے کہ پہلے وقتوں کے لوگ تماثیل کے پیچھے چل کر اپنے لیے معبود بنا ڈالے، انہوں نے بنائے اپنے لیے معبود، لیکن موجودہ وقت میں یہ جو سیلفی ہے نا، سیلفی، میں خوبصورت لگوں، میں اچھا لگوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ آگے چل کر آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خود پرستی جو شروع ہو رہی ہے، یہ اپنی ذات میں اپنے معبود کو ہوا دی جا رہی ہے۔ بات سمجھیں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں 50,000 ہزار روپے کے موبائل، جبکہ کف جیب میں نہیں ہے، کنگلے ہیں، نہیں ہے کچھ قوت خرید نہیں ہے، وہ سائیکلوں پہ ڈالنے کے لیے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، لیکن موبائل اچھا رکھتے ہیں، تصویر اچھی آتی ہے۔ آپ محلوں کو ڈھونڈے، ہم تو یہاں روزانہ دیکھتے ہیں،
یہ خود پرستی جو آگے بڑھ رہی ہے یہ اتنی بھیانک ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور جب دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جیسے کہ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین بدأ غریبا وسيعود غریبا، دین اجنبی تھا اجنبی ہو جائے گا. آپ دیکھیے ایسا ہے، آپ علیہ السلام نے کہا تھا ایسا ہے. ہمارے جذبات ایمان بالغیب کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. ایسا ہے، ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. آپ کسی کو جنت جہنم سے ڈرائیں، کسی کو عذاب قبر سے ڈرائیں، موت سے ڈرائیں، لوگ کہہ دیتے ہیں سب مرتے ہیں، سب مرتے ہیں. اس دین کی باتیں کرتے ہو کیوں؟ یہ وہی والا نعرہ نہیں ہے تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی باتیں. یہ وہی نعرہ ہے جس کے الفاظ بدل گئے ہیں. ان چیزوں کو سمجھیں. اگر اس وقت ہم نے اپنے نوجوان کو اس بہتے پانی سے نہ روکا تو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ آگ میرے آپ کے گھر کو چل کے آ رہی ہے. یہ آگ ہمارے آپ کے گھر کو چل کے آ رہی ہے. پھر دیکھ لیجئے گا یہود و نصارہ نے جو دعوے کیے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹی بنا لی، ہمارے عقائد کی درستگی کے لیے قرآن پاک نے ہمیں نعرے بتا دیے تھے، ہمیں لا الہ الا اللہ کا نعرہ سکھا دیا تھا. یہ نعرہ صرف اور صرف زبان پر رہ جائے گا، اس کا دل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. گزشتہ کل ایک نوجوان ملا ایسا آباد، ہاتھ میں کڑا بھاگا، گلے میں چین پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوا تھا. میں نے اس سے گاڑی روک کر بات کی. اس نوجوان نے مجھ سے کہا آپ نے علم نہیں کیا ہے. علم نہیں کیا، ہاتھ سے مزدوری کرتے ہو، محنت کرتے ہو، حلال کماتے ہو، اس حلال کو اپنے وجود پر حلال پر لگاؤ. 1 گھنٹہ صرف مقامی مسجد میں چلے جاؤ. 1 گھنٹہ نہیں، آدھا نہیں 10 منٹ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں نے کہا ساجد تمہارا نام ہے، سجدے کرتے ہو، اللہ کو کیا دو گے؟ میں نے کہا جس زمین پر سر رکھتا ہوں وہ اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو اگر سالن میں نمک تیز ہو اچھا لگتا ہے؟ نہیں. اگر سالن میں نمک نہ ہو اچھا لگتا ہے؟ نہیں. جب تم اپنی زبان کے ذائقے کے لیے ہر طرح کا اہتمام پورا کرتے ہو تو نماز کے اہتمام کے لیے، اس کے ذائقے کے لیے اہتمام پورا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا بات صحیح ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم کہاں ہیں؟ یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی سے باہر نکل جائیں اور برا حال ہے. بات کو سمجھ. اس وقت میں اگر ہم نے اپنی اولاد کو اس بہتے پانی سے نہ روکا جو کفر و الحاد کا راستہ ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. جو لوگ ہمارے آیات کے اندر الحاد کو اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم پر ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے. اور کیا ہوگا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اگر جو تمہارے اندر میں ہے اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے اس کے بارے میں محاسبہ فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.